نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہمارے ہاں ہر سال 8 مارچ کو آزادی مارچ خواتین کا منایا جاتا ہے، اور مسلسل گزشتہ کئی سالوں کا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ خواتین مارچ مفید ثابت ہونے کی بجائے مضر ثابت ہو رہا ہے۔ اس مارچ میں خواتین کی ایک اقلیت، ایک چھوٹی جماعت جو لبرل کہلاتی ہے، وہ شرکت کرتی ہے، اور اس مارچ کا نقصان ہمارے معاشرے کو ہو رہا ہے۔ اس معاشرتی نقصان کو پیش نظر رکھ کر کم از کم میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس مارچ پر پابندی لگا دینی چاہیے، کیونکہ اس مارچ کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس مارچ کا کیا نقصان ہے؟ تو اس مارچ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس مارچ میں جو بینر اٹھائے جاتے ہیں، ان بینروں پر جو نعرے لکھے جاتے ہیں اور جو تحریریں لکھی جاتی ہیں، وہ تحریریں، وہ بینر، وہ کتبے، وہ نعرے، یہ سارے جو ہے وہ اسلامی سوسائٹی اور مسلمان معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ تمہیں 16 سال کی لڑکی چاہیے نکاح کرنے کے لیے، یا یہ کہنا کہ اپنے جوتے موزے خود تلاش کرو، اپنا بستر خود گرم کرو، تو یہ چیزیں ایک اسلامی معاشرے کے لیے قطعاً مفید نہیں ہیں۔ اس لیے جب کسی چیز کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہو تو پھر اس پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں اس مارچ پر اس لیے بھی پابندی لگانی چاہیے کہ جب کسی چیز کا نقصان کسی چیز کے فائدے سے زیادہ ہوتا ہے تو دنیا بھر کا یہ اصول ہے کہ اس چیز پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شراب پی کر ڈرائیونگ کرنے سے منع کیا جاتا ہے، اور اس حالت میں ڈرائیونگ پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس پابندی لگانے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ نشے کی حالت میں حادثہ ہو سکتا ہے، دوسروں کا نقصان ہو سکتا ہے، جانی، مالی، اور خود اس ڈرائیور کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو شراب پی کر ڈرائیونگ کرنے میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ جب نقصان زیادہ ہو تو پھر اس چیز پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اسی طرح پبلک مقامات پر سگریٹ پینے پر حکومت کی طرف سے بھی پابندی ہوتی ہے۔ پبلک مقامات پر تمباکو نوشی سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ دوسرے دیکھ کر کہیں وہ بھی تمباکو نوشی شروع نہ کر دیں، اور تمباکو نوشی یقیناً نقصان دہ ہے، تو اس کے نقصان اور ضرر رساں پہلو دیکھ کر اس پر پبلک مقامات پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ اس مارچ کے جو عورت مارچ شروع ہوا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس میں اخلاقی تعلیمات ہوتی، اخلاقی اقدار کا پرچار ہوتا، ایک صالح معاشرے کی جد و جہد ہوتی، اور اچھی باتیں کی جاتی، اچھی مثالیں قائم کی جاتی، اچھے نعرے لگائے جاتے۔ لیکن اچھے نعرے لگانے کی بجائے، اچھی باتیں کرنے کی بجائے یہاں فحاشی اور عریانی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، فحاشی اور عریانی کی باتیں کی جاتی ہیں، گھروں کو بگاڑنے اور خراب کرنے والے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارا ملک چونکہ جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں جمہور کی آواز کو عزت،
قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو یہ لبرل خواتین جو اقلیت میں ہیں، ان کے مقابلے میں اسلام سے محبت کرنے والی خواتین، اسلام کو چاہنے والی خواتین اور اسلام کا درد رکھنے والی خواتین اور اپنے گھروں کو صالح بنانے والی خواتین زیادہ ہیں، مرد زیادہ ہیں۔ اس لیے جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس مارچ پر پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مارچ مفید ہونے کی بجائے نقصان دہ ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔